السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ عمران خان کی فائنل کال 24 جو تھی نومبر کی، وہ اب آج دوسرے دن میں داخل ہو چکی ہے، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 25 فروری کا روز ہے اور دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق کو 3 بج رہے ہوں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ قافلے جو ہیں بدستور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ میں آپ کو آج کے ویلاگ میں کچھ اہم صورتحال اور جو کچھ ہونے والا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ میرے ویلاگ کو آخر تک دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو شیئر ضرور کریں گے تاکہ ہمیں مزید آپ تک چیزیں پہنچانے میں زیادہ سے زیادہ آسانی میسر ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عمران خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو کال ہے یہ فائنل کال ہوگی اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو ہے ایکسٹینشن یا منسوخی یا کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ اس کو مانا جائے گا۔ جو لیٹسٹ صورتحال میرے پاس آ رہی ہے سامنے اور جو میں نے اپنے طور پر پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سن بھی لیا ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف ان کو بھیجا گیا ہے، یہ خود نہیں گئے، اور وہاں گئے ہیں عمران خان کے پاس، وہ گئے ہیں اور عمران خان سے جا کر انہوں نے بات چیت کی۔ بنیادی طور پر جو ہوا ہے وہاں پر جو واپسی پہ آ کر جو مجھے انہوں نے جو رپورٹ دی ہے، اس رپورٹ کے حوالے سے مجھے جو خبر ملی ہے انتہائی اہم ذرائع سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کہا گیا تھا عمران خان کو کہ جناب آپ اس کو کال آف کریں یا اس کی ایکسٹینشن کریں یا اس کی کوئی جگہ کو تبدیل کریں، ورنہ ادروائز یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں جب یہ پہنچیں گے تو ہم بہت بروٹلی جو ہے مطلب ان کے ساتھ وہ رویہ اپنائیں گے، اور مائٹ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیجویلٹیز ہوں تو یو شوڈ بی ریسپانسبل، آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی اور آپ کی تمام قیادت کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کی پارٹی کو بھی بینڈ کر دیا جائے گا۔ یہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے، لیکن عمران خان نے وہاں پر جو واپسی جو آ کر، ظاہر سی بات ہے بیرسٹر گوہر نے اور سیف نے ہمیں تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے جن کو اگر رپورٹ دی ہے ان کی جو قریبی جو ہے نا راہداریاں، وہاں سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ عمران خان نے ان کو جواب دیا ہے کہ یہ فائنل کال ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے اندر کوئی فوری طور پر کوئی معاملات حل ہو سکتا ہو اور فوری طور پر یہ معاملات لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، سارے مقدمے اگر فوری طور پر ہو جائیں، ضمانت ہو جاتی ہے اور تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو جو باقی مینڈیٹ کا مسئلہ ہے یا اور دوسرے مطالبات ہیں اس پہ پھر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کمیٹی بنا دیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فوری طور پر یہاں سے اعلان کروں کہ جگہ تبدیل کر دو یا کال آف کر دو، تو میں ایسا نہیں کروں گا، اور یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا آخری کال ہے۔ یہ آ کر انہوں نے کہا ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بدستور اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا ان پہ دباؤ ہے، تو اپنے طور پر اب جو ہے یہ غالباً بیرسٹر گوہر جو ہیں اور یہ جو ہیں اپنے طور پر، اور بیرسٹر سیف اپنے طور پر، جس سے عمران خان کا میرے خیال سے شاید ان کی مرضی شامل نہ ہو، میرا خیال ہے یہ اپنے طور پر انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ہم اس کی جو ہے دھرنے کی جگہ چینج کر دیں گے، اور اگر کال آف نہیں ہوتا تو ہم اس کی جگہ چینج کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو پہ جو دباؤ آیا ہے، جو ڈراؤ آیا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے، اور اب کوشش یہ کی جائے گی بیرسٹر گوہر کے بارے میں اور کئی لوگوں کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر جو قیادت ہے وہ کمپرومائز ہے، اور ان کے کمپرومائز ہونے کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کو اتنا نقصان پہنچا ہے، ورنہ یہ تحریکیں تو جس دن ججوں کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا، یہ اسی دن فائنل کال یہ بیرسٹر گوہر نے دینی چاہیے تھی، عمران خان کو تو دینے کی ضرورت، بیرسٹر ہمیشہ کہتا ہوں نا، بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کائے کے لیے بنایا تھا؟ آم چوسنے کے لیے؟ بیرسٹر گوہر کو کیوں بنایا گیا تھا چیئرمین؟ بنیادی طور پر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پارٹی کے معاملات کو چلائیں اور حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں، لیکن وہ تو فیصلے کچھ نہیں کر رہے، وہ تو فیصلے وہی کر رہے ہیں جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے۔ تو لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو، خاص طور پر پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور قوم کو، بیرسٹر گوہر کی بات کو نہیں ماننا چاہیے، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو اپنی بات کی صداقت کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ دے رہا ہوں کہ عمران خان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر سمیت کئی باہر کے جو لیڈر ہیں
وہ قوم کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، بیٹی دونوں جانب کھیل رہے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے مجبوراً میں بشریٰ بیگم کو مجبوری کے عالم میں کے اندر انہوں نے جو ہے نا پارٹی میں متحرک کیا۔ یہ گنڈا پور کے بارے میں آپ نے دیکھ لی ہوں گی ویڈیو ساری، وہ تو بھاگ رہے تھے، فرار ہو رہے تھے، بشریٰ بیگم نے آ کے ان کو روکا ہے، اور کئی جگہ پہ رات کو مجھے دیکھا ہے۔ میں تو خیر آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ فوٹیج وغیرہ نہ ڈالوں، آپ دیکھتے رہتے ہیں آج کل اتنے فوٹیج چل رہے ہیں، فوٹیج ڈالنا بیکار ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ بشریٰ بیگم نے کئی جگہ مختلف مقامات پر آ کر لوگوں کو مطلب تقریریں کی اور ان کے خون کو گرمایا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خود گنڈا پور نے کہا ہے کہ بشریٰ بیگم نے مجھے ہلنے بھی نہیں دیا، وہ کہیں جانے نہیں دے رہی۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے، جو بات میں آپ سے کہتا رہا ہوں شروع سے، یہ میری اس بات کی سب سے بڑی تصدیق ہے کہ جو میں شروع سے کہتا تھا کہ جیل سے باہر جو ہے یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کمپرومائز ہے، عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، لیڈر لیس تحریک چلانی ہوگی۔ تو آج بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں سے یہ آپ کو بیان اگر کرتے ہیں کہ بھئی عمران نے کہا ہے کہ جگہ چینج کر دو، کہ ہم نہیں مانتے، اس وقت تک نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اگر عمران خان نے کہا ہے تو آپ جائیں عمران خان کے پاس، کیمرہ لے کے جائیں، وہاں سے ڈائریکٹ عمران خان کا بیان دکھوائیں، لائیو دکھوا دیں۔ کیوں؟ جب لائیو بشریٰ بیگم کا آپ اپنی مرضی سے اٹھا کے پی ٹی وی پہ بیان چلا سکتے ہیں، جیو پہ لائیو چلا سکتے ہیں، تو عمران خان سے بات کر لیں وہاں پر، یا پھر ٹھیک ہے حلیمہ بیگم کو لے کے جائیں، حلیمہ بیوی جو ان کی سسٹر ہیں ان کو لے کے جائیں، وہاں پہ جا کے بیٹھ کے بات کریں، اور وہاں پہ ان سے بات کر کے پھر وہ ان سے آ کر کروائیں کہ ہاں بھائی خان نے کہہ دیا۔ اگر خان کو سامنے نہیں لا سکتے، حلیمہ بیگم کو سامنے نہیں لا سکتے، بشریٰ بیگم کے تو خیر آپ نے وارنٹ نکال دیے، تو لہٰذا وہ تو رسک لیں گے نہیں، یا اگر گارنٹی دیں، اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اگر گارنٹی دے کہ ان کو نہیں گرفتار کیا جائے گا، تو پھر بشریٰ بیگم جا کے بات کر کے آئیں۔ لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو تو فیصلہ ہی اس چیز سے مقصد ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ تو لگی ہوئی ہے اس وقت حکومت کے پیر مضبوط کرنے میں، آدھے سے زیادہ ملک جل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا حالات ہے پارا چنار کے اندر، کیا صورت حال ہے بلوچستان کے اندر، کیا صورت حال ہے کشمیر کے اندر، اور کیا کچھ ہو رہا ہے کیپٹل کے اندر۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آئینی عدالتوں کی تکمیل کے لیے جوڈیشنل کونسل کی صدارت کر رہے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، 25 40 45 آدمی وہاں مر گئے، کیا کہتے ہیں ادھر بارڈرز کے اوپر مارے گئے، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ ادھر لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، کچھ ادھر شہید ہوئے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے گھروں کو آگ جلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت ہو رہی ہے، پورے کے فسادات ہو رہے ہیں، ایک ملک کے اندر ایک عذاب آیا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی عدالتیں نا، جو کہ حکومت کے مقصد کے، جو اسٹیبلشمنٹ کے فائدے کے لیے جو عدالتیں ان پہ کام کر رہی ہیں، تو آپ کو ان کے مقاصد کا پتہ لگ سکتا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں یہ قوم کی سب سے بڑی، اب یہ موقع ملا ہے تو لوگ آگے بھی شور ہے۔ حامد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 30 نومبر کو طلب کیا انہوں نے وکلاء پہ، 30 نومبر کو کیوں طلب کیا؟ جب ابھی نکلے ہوئے ہیں لوگ، قوم نکلی ہے جیسے تیسے مرتے مراتے جان پہ اپنی کھیل کے نکلی، تو آپ کو اب نکلنا چاہیے تھا نا، ساتھ ہی اس وقت نکلے نا، آپ ہی اعلان کریں کہ بھائی شام سے یا کل سے ہم وکلاء کی تحریک لے کے آ رہے ہیں۔ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، 30 کو آئیں گے، 35 کو آئیں گے، مطلب پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب ٹھنڈا ٹھنڈا کھیل رہے ہیں سب۔ اور پنجاب نے جو منافقانہ رویہ ہمیشہ سے پنجاب کا تھا، وہ پنجاب کا منافقانہ رویہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پنجاب نے کبھی ساری زندگی کوئی تحریک نہیں چلائی ہے، پنجاب ہمیشہ انگریز کا غلام رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ غلامی کرنی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا آپ کا جو مغرب جو ہے، اس لیے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور میں بار بار کہتا ہوں، لوگوں کو برا تو لگتا ہوگا لیکن حقیقت کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں تاریخ، ورنہ کوئی مجھ سے آ کے ڈیبیٹ کر لے اس مسئلے کے اوپر، کوئی بتا دے کہ کون سا کیا کہتے ہیں کہ پنجاب نے آج تک تحریک چلائی ہے، انگریزوں کے دور سے لے کے آج تک کی کبھی بھی کوئی تحریک انہوں نے چلائی، اور کبھی انہوں نے اپنے خون نہیں دیا، انہوں نے کبھی، انہوں نے جہاں یہ دیکھتے نا ڈنڈا پڑنے والی بات ہے تو فوراً یہ وہ کہتے ہیں او پہ جاندہ جے، وہ آپ کے وہ جاوید چودھری صاحب کا میں نے دیکھا کالم نویس ہے، وہ جو بھی ہے جیسے بھی، لیکن بہرحال میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ اس بندے کے اندر کم از کم ایک کرج ہے کہ اس نے حقیقت کی بات تسلیم کی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پنجاب کے جو تسلیم کرتے ہیں کہ یار ہمارے اندر یہ کمزوری ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ اکیلے جو ہے ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں وہ قوم کی، اب اگر یہ پختون اگر لڑ رہا ہے تو کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ کہ اپنے لیے لڑ رہا ہے؟ اس میں سب کا فائدہ ہوگا، اس میں اگر جب ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے، قوم کو اگر آزادی ملے گی تو چاروں صوبوں کے لوگوں کو آزادی ملے گی۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے ہم اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ آپ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آئین ہمارا ٹوٹ چکا ہے، پاکستان کی صورتحال یہ ہے، آئین ہمارا ٹوٹ گیا، حقیقتاً آئین کو توڑ دیا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے، کھل کر کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے آئین کو توڑا ہے۔ پرویز مشرف کے اوپر جو بھی تھا جیسا بھی تھا، آپ نے اس پر صرف اونلی ہیلڈ ان ابینس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا ہے، لیکن یہ جو موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو چل رہی ہے نا، سارے کا سارا جو یعنی انہوں نے پورے کے پورے آئین کو توڑا ہے اور سیاستدانوں کے ذریعے توڑا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے منافقانہ کردار ادا کیا ہے، اور اس کے بعد جا کے 26ویں آئینوی ترمیم انہوں نے پاس کی،
ایجنسیوں کو، اداروں کو اجازت دی کہ آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کریں گے آئینی طور پر، قانونی طور پر. یعنی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کہ انسانی حقوق کو وائلیٹ کرنے کے لیے، انسانی حقوق کو سلب کرنے کے لیے آئینی طور پر اجازت دی گئی ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، 90 دن کے لیے اٹھا لیں گے، 50 دن کے لیے اٹھا لیں گے، لوگوں کی ماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے، بہنوں کو اٹھایا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا کام. تو یقین کریں بھارت نے نہیں کیا ہے، جو ہمارا کٹر دشمن ہے. یہ کہیں نہیں ہوا ہے. اسرائیل کے اندر بھی آپ دیکھیں انہوں نے مارا ہے لوگوں کو، لیکن یہ نہیں کیا کہ کسی کی بہن کو اٹھا لیا جا کے فوجیوں نے، یا کسی کی بیٹیوں کو اٹھا لیا. یہودیوں نے بھی کام نہیں کیا وہ جو کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کو آئینی تحفظ دیا ہے اس موجودہ سیٹ اپ نے. اور قوم جو ہے آرام سے کھڑی دیکھ رہی ہے، صرف چند لوگ باہر نکلے ہوئے. تو یہ بڑی بربادی کا عالم ہے یہ. تو یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال یہ کہ اب سننے میں آیا ہے کہ اس وقت عوام جو ہے اٹک کے پل کو انہوں نے پار کر لیا ہے. اب دیکھیں نا کس طرح وہ ڈی پی او وہاں کا جو ہے بدماشی سے کہہ رہا تھا ہم کسی کو نکل لے. ہر پولیس والا جو ہے ایک دادا گیر بدماش بنا ہوا ہے. وہ جو سلطان راہی جو ہر مطلب ایس ایچ او کو جو ہے وہ دوسرے ڈی پی او ایسا لگتا ہے جیسے سلطان راہی ہے. ہر بندہ یہ سرکاری افسروں کا یہ کام ہوتا ہے. وہ آپ نے دیکھا وہاں پہ پولیس نے جلوس نکالا ہے. کہیں دنیا میں آپ نے پولیس کا جلوس نکلتے دیکھا ہے اس طرح نعرے لگاتے ہوئے حکومت کے لیے؟ یہ تو جتنے لوگ ہیں لوگوں کی بناتے پھرتے ہیں نا یہ ایجنسیاں والے، یہ فوٹیج ادھر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی فوٹیج. اب حکومت اگر جب بھی تبدیلی آتی جو کبھی ہے ان تمام پولیس والوں کی نکال کے نا سب کو سزائیں دینی چاہیے. نوکری دینی ان سب کو سزائیں دینی چاہیے کہ یہ ریاست کا یہ کام نہیں ہوتا جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر. ایجنسیوں کی اور یہ جو سرکاری لوگ ہیں ان کی بہت بڑے طور کے اوپر ان کے اندر آپریشن کی بہت بڑی ضرورت ہے. عمران خان تو شاید ہو سکتا نہیں کہہ رہا، شریف آدمی ہے وہ تو اس نے کہہ دیا میں بدلہ نہیں لوں گا. لیکن یہ قوم کو جو ہے نا، قوم جب نئی حکومت آئے گی تو پھر قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پاکستان کے اوپر جو مسلط کردہ جو مغرب کے جو ایجنٹ ہیں جنہوں نے آج تک 70 سال سے پاکستان کو جو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے وجہ بتاؤں تو اس کے کون ذمہ داری، کیا ہوگا ذمہ داری. پاکستان تو ٹوٹنے کے قریب آ گیا. میں آپ سے حقیقتاً بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے اندر آپریشن کریں گے. ابھی کیا بلوچستان میں تم آپریشن کرو گے؟ کس کو پکڑو گے؟ بلوچستان میں آپریشن کرو گے، ادھر سرحد کے پاس آپریشن کرو گے، فوجی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ادھر شیعوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے زینبیون آ کے سنیوں کو مار رہی ہے، ادھر آ کے فوج ادھر پولیس نکل کے لوگوں کو مار رہی ہے، لوگ گھروں میں لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے. عجیب ہی سلسلہ پورے گھر کے اندر مچا ہوا ہے. اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب وہ ٹارڈ صاحب بنائے کہ ملک ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے، ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے وفد کون سا آ رہا ہے، بیلاروس کا، جس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بیلاروس جو ہے روس کی ایک چھوٹی سی کی ریاست ہے جو کہ روس کے انڈر کنٹرول ہے. وہ اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں پیوٹن آ گیا یہاں پہ. ٹوٹل جب سے لے کے بیلاروس سے لے کے آج تک پاکستان کی $34 ملین کی ٹوٹل تجارت ہے. $34 ملین تو امریکہ میں کوئی پاکستانی اٹھا کے پاکستان کو دے سکتا ہے. قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اور جو ایم او یو کی تو میں جانتا ہوں سفارتکاری کو، ایم او یو کی کیا ویلیو، ایم او یو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور ایم او یو کون سائن کر رہے ہیں؟ جو پاکستان کی پرائیویٹ ایجنسی ہیں، ان کے پرائیویٹ صنعت کار یہاں کے ان سے کر رہے ہیں. ان کی کیا ویلیو ہے؟ صرف معاملات کو وہ کرنے کے لیے اور دنیا کے اوپر ایک اچھا سا امیج دینے کے لیے، ساری دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جناب پاکستان کے حالات بڑے اچھے ہیں، حکومت کے پاس لوگ آ رہے ہیں، فورن ڈیلیگیشن آ رہے ہیں. کون سا ڈیلیگیشن آ رہا ہے؟ یہ اس قسم کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جو آتا ہے یہاں پہ کوئی کاروبار کر کے نہیں جاتا. ابھی وہ پہنچے یوسف زئی گیلانی صاحب، وہ سعودی عرب میں پہنچے. انہوں نے اترتے ہی ایئرپورٹ پہ کہا ہے ہمیں سعودی عرب کی دوستی پہ بڑا فخر ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ دوستی پہ بڑا فخر کرتے ہیں. چین جاتے ہیں تو یہی الفاظ بولتے ہیں. چائنیز پہنچتے ہیں ہمیں چین کی دوستی پہ بڑا فخر ہے. وزیر اعظم صاحب کی بھی یہی بات، اسٹیبلشمنٹ کے تمام ارکان، ہمیں چین کی دوستی پہ بڑا فخر ہے، ہمیں سعودی عرب کی دوستی پہ بڑا فخر ہے. اب تو عربی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں انما المنافقون الکبار، یہ تو سب سے بڑا منافق ہے. جو سامنے آتے کہتے ہیں ہمیں اس پہ فخر ہے. وہ کوئی تو بندہ ایسا کر لو آپ کو کہ جی ہمارے اچھے دوست ہیں. ہر ایک کی دوستی پہ وہ فخر ہی ہوتا ہے. کوئی ہم کہیں کسی جگہ یقین کریں، اتنا بیڑا غرق ان لوگوں نے، اس سیٹ اپ نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے نا کہ ہم کہیں کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تو لہٰذا جو صورتحال ہے اس وقت یہ کہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو نکلنا ہوگا ہر صورت کے اندر. 26 نمبر چنگی کے پر بتایا جا رہا ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا تو مجھے بتایا کہ 26 نمبر چنگی پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو تھوڑا ٹھہرنا چاہیے 26 نمبر چنگی کے اوپر، اور پیچھے سے لوگوں کو کال کرنی چاہیے تاکہ یہ جو میرا ہم نے بھی تھوڑی بہت سیاست کی ہے، ہم نے بھی پہلے جلوس جلسے کیے ہیں پاکستان میں، ماشاء اللہ کے دور کے اندر آگے پیچھے ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہے. اسٹوڈنٹ کے اندر ہمیں پتہ تھا کیا حکمت عملی ہوتی ہے. 26 نمبر چنگی کے اوپر جو ہے وہاں پہ لوگ جمع ہوں، تھوڑا رات بھر انتظار کریں اور پیچھے سے لوگوں کو اپنی کمک بلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور فل تیاری کر کے آئیں اور اکٹھا ایک ساتھ ہو کر جو نا، پھر یہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ڈسپرس کر دیں گے. آگے انہوں نے رینجرز کھڑی کر رکھی ہے
کوئی بھی کھڑا ہو، رینجرز کھڑا ہو، کوئی بھی کھڑا ہو، یہ تو اب سرکار نے آپ کے خلاف جنگ کر دی نا، جنگ میں تو پھر یہ جنگ اور محبت میں تو سب کچھ جائز ہے، آپ بنا دیں، کسی نے مجھ میں مقدمہ بنانا تو بنا دیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، یہ کوئی بغاوت والی بات نہیں ہے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، جب آپ کے خلاف جنگ ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، جنگ کے اندر تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نیک کون ہے، وہ تو سب کو لپیٹ کے لیے آتا ہے، تو یہ حکومت جب ایسی صورتحال کر رہی ہے، خود بخود حالات خراب کیے، سارے بازار اٹھا کے بند کر دیے، سبزیاں لوگوں کو مل رہی، بھی کیا ضرورت تھی، آپ اگر خاموشی سے ان کو اجازت دیتے، یہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے، کتنے دن بیٹھتے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 8 دن، 10 دن بیٹھے رہتے، کاروبار چلتا، لوگوں کا ایک اچھے بازار لگ جاتے، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتے، خوانچے لگ جاتے، دیکھا نہیں پہلے کئی جگہ ایسے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کتنا بازار لگتا ہے لوگوں کا، میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں کی کاروبار ہے، لوگ ٹھیلے والے، خوانچے والے آ جاتے ہیں، بھائی کرتے ہیں آپ، چلو چل رہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بات چیت چلاتے رہتے ہیں، ابھی بھی تو کر رہے ہیں نا بات چیت، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، عمران خان کو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چکر بھی دیتے رہتے، ساتھ میں عمران خان کو، بیرسٹر کو اور کو بھی بھیجتے رہتے، جو ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں کرتے رہتے، لیکن کم از کم لوگوں کو تو نہ مارا پیٹی کرتے آپ، وہ پولیس والوں کو مار دیا، بھائی پولیس والا ایک شہید ہو گیا، ہمیں افسوس ہے، وہ کل جو بیچارہ ایک اور جس کو گولی ڈائریکٹ مر گئی، کیا وہ کسی کی اولاد نہیں تھا؟ اس سے پہلے آپ نے کتنے مارے جو مارتے رہے، کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے؟ وہ بھی وہ پولیس والا بھی اگر شہید ہوا تو وہ بیچارے، وہ بھی ہمارا یہ خون ہے، خون سب کا لال ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو وردی میں اس کا خون لال ہے، جو بغیر وردی کے اس کا خون سفید ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ہے کہ میں اس میں اب یہی کہوں گا کہ بشریٰ بیگم جو ہے اس وقت بہت اچھا لیڈ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بہت اچھا فیصلہ ہے، اور میرا ایک بحیثیت، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں پی ٹی آئی کا تو بندہ نہیں ہوں، لیکن ایک تجزیہ نگار کے طور پر میں تجزیہ کرتا ہوں، صحیح سب جو سچا ہوتا ہے اس کو میں سچا کہتا ہوں، میری نظر میں جو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے، میرے اگر ہو سکتا ہے غلط ہو تو آئی ڈونٹ نو، مطلب غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جو مجھے سچا نظر آتا ہے میں اس کو سچا کہتا ہوں، جو غلط ہوتا ہے میں غلط کہتا ہوں، یہی آزاد تجزیہ نگاری ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنی پسند سے لوگوں کی تعریف کرتا پھروں۔ عمران خان کا فیصلہ بہت اچھا ہے، بشریٰ بیگم بہت اچھا لیڈ کر رہی ہیں، اور ان کو کرنا چاہیے، اور یہ کوئی اور لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ سیاسی خاتون، بھائی سیاسی خاتون کیوں آپ کو بشریٰ بیگم پہ اعتراض ہے؟ جس وقت بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تھا کہ بیگم نصرت بھٹو نے نہیں چلائی تھی تحریک، اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، اس وقت تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جس وقت میاں نواز شریف کیا ہوا تھا، تو کیا محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، دنیا میں نہیں ہے، کیا انہوں نے تحریک نہیں چلائی؟ تو اس وقت تو آپ کے کسی نے فتوے نہیں ٹھوکے پیپلز پارٹی والوں نے ان کے اوپر، آج اب اگر یہ نکل کے آئیں اپنے شوہر کی خاطر تو آپ کو فتوے لگا، یہ منافقانہ رویہ ہے، یہ بہت وہ جو کہا ہے نا میں نے، وہ سعودی اب تو عربی کہنا ہے نا، انہم منافقون الکبار، کہ بہت بڑے منافق ہیں یہ ایگزیکٹلی صحیح بات ہے، ہم ہر جگہ اپنا منافقانہ رویہ دکھاتے ہیں، ہم جو کام آج خود کرتے ہیں کل جب دوسرا کرتا ہے تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کل یہ کام ہم خود کر چکے ہیں۔ ہاں اگر غلط کر رہا ہے تو آپ اس پہ اعتراض کریں، لیکن پھر خود بھی نہ کریں، اگر آپ نے خود کیا ہے کام تو پھر دوسرے کی غلطی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔